بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے لیکچر اٹینڈ کیا اور اس میں سے چیزیں سمجھنے کی کوشش کی۔ یہ آج ہمارا دوسرا لیکچر ہے اور دوسرے لیکچر سے پہلے میں ایک چھوٹی سی بات آپ سے کرنا چاہوں گا کہ کافی لوگوں نے اپریشیٹنگ میسیجز کیے، تو میں یہ تھوڑی سی گزارش کرنا چاہوں گا کہ یہاں اپریشیٹنگ میسیجز کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کو آپ ایک کلاس کنسیڈر کریں کہ جس کلاس میں بیٹھ کر ہم سیکھتے ہیں اس طرح کا اس میں ماحول بنائیں، اور جو بات سمجھ نہیں آتی اس کے بارے میں سوال کریں۔ جو پوائنٹس آپ کو پہلے علم نہیں تھا اور اب آپ کی سمجھ میں آئے ہیں ان کے بارے میں ڈسکس کریں، اور لیکچر کے دوران یا کتاب میں سے جن پوائنٹس کی سمجھ نہیں آئی اور جن کا پوری طرح آپ کو پتہ نہیں چل سکا، سمجھ نہیں آ سکی، ان کے بارے میں سوال کریں۔ یعنی اس فورم کو آپ ایک کلاس روم کی طرح ایک ٹیکنیکل لرننگ پروسیس بنائیں۔ زیادہ اپریشیٹنگ میسیجز کی ضرورت نہیں ہے، ٹیکنیکل بات کریں اور ٹیکنیکل کویسچن کریں تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ سیکھ سکیں اور کم وقت میں ہم آگے بڑھ سکیں۔ یہ تو ایک بات تھی۔ اب ہم آتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ تو ہم نے لیکچر شروع کرنے سے پہلے جو گروپ میں ایکٹیویٹی کی، میں نے کیسز شیئر کیے، آپ نے ان کی ریمیڈیز نکالیں اور ان کے اوپر ہماری بہت ہی فروٹفل ڈسکشن ہوئی۔ کچھ لوگوں نے اپنے ڈائیبٹیز کے کیورڈ کیسز جو ہیں وہ مینشن کیے۔ بہت خوشی ہوئی کہ ہومیوپیتھ اتنا اچھا کام کر لیتے ہیں کہ دنیا میں جس بیماری کو لا علاج سمجھا جاتا ہے، ایک ہومیوپیتھ کے ہاتھوں اس کے مریض کچھ شفا یاب ہوئے ہیں۔ لیکن وہ کیوں ہوئے اور باقی ہمارے پاس کیوں نہیں ہوتے، اس کا جواب ہم نے ڈھونڈا اور ہم نے اس سوال کو سمجھنے کی کوشش کی ایفورزم 76 اور 77 کی روشنی میں۔ تو مجھے امید ہے کہ یہ بات تو اب ہماری کلیئر ہو گئی ہوگی کہ جو بیماریاں جن کو ہانیمن نے لائف سٹائل کی بیماریاں کہا ہے، یا جن کو ہم ہومیوپیتھک ٹرمنالوجی میں سوڈو کرانک ڈیزیزز کہتے ہیں، وہ بیماریاں کسی بھی دوا سے کسی بھی طریقہ علاج میں ٹھیک نہیں ہوتی ہیں۔ ان کا صرف اور صرف حل یہی ہوتا ہے کہ ان کا جو کازیٹیو فیکٹر ہے، جس سبب سے، جس وجہ سے وہ بیماری پیدا ہو رہی ہے، اس وجہ کو دور کیا جائے۔ اب اس میں بہت سی کیٹیگریز آتی ہیں۔ ایک تو سب سے بڑی آج کے دور میں جو ہے وہ غذا ہے۔ غذا کے اندر جو خرابیاں ہیں، جو غلط غذائیں ہیں، جو ہمارے غلط غذاؤں کے جو سٹائل جو رائج ہو چکے ہیں پوری دنیا میں، ان کی وجہ سے بہت سی بیماریاں اس دور کی، میں سمجھتا ہوں کہ 70-80% بیماریاں ہیں ہی وہ۔ اس کے علاوہ مختلف کیمیکلز اب ہماری جو ہیں وہ ہماری زندگی میں آ گئے ہیں۔ ان کیمیکل سے بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں اور سٹریس سے پیدا ہوتی ہیں۔ اب میں نے شاید گزشتہ لیکچر میں اس کا ذکر بھی کیا تھا، ڈاکٹر بروس لپٹن کی جو ویڈیو ہے اس کے اوپر، یوٹیوب کے اوپر، جس میں انہوں نے بڑی ڈیٹیل سے یہ کلیئر کیا ہے کہ سٹریس کس طرح باڈی کے اندر خرابیاں پیدا کرتی ہے۔ تو اگر کوئی بندہ کوئی کیمیکل انہیل کر رہا ہے تو اس کیمیکل کو، یا باڈی کے ذریعے کسی بھی طریقے سے کوئی کیمیکل لے رہا ہے، خواہ کوئی دوا ہی کو کیوں نہ ہو، دوائیں بھی ایک طرح کے کیمیکل ہی ہوتے ہیں، تو کوئی دوا لے رہا ہے، کسی ایسے ماحول میں ہے جس ماحول سے کوئی کیمیکل اس کی باڈی کے اندر اثر انداز ہو رہا ہے،
یا مینٹلی کسی ایسی کنڈیشن میں ہے جس کنڈیشن سے اس کے ہارمونز ڈسٹرب ہو کر اس کے اندر خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں، یا پھر کوئی ایسی غذائیں کھا رہا ہے جن غذاؤں سے مخصوص قسم کے آرگن کے اوپر مخصوص قسم کا برڈن آ رہا ہے اور باڈی کے اندر مخصوص قسم کی تبدیلیاں پیدا ہو رہی ہیں، یہ ساری چیزیں یہ دواؤں کے زمرے میں نہیں آتی ہیں۔ جو سٹریس سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں، اگر تو وہ سٹریس ہو کر گزر گئی تو اس کے جو مابعد اثرات ہیں وہ آپ دواؤں کے ذریعے ٹھیک کر سکتے ہیں، یا پھر اتنی سٹریس ہے نہیں جتنی بندہ لیتا ہے، ٹھیک ہے، وہ اوور سینسٹیو ہے، اس کو بھی آپ دواؤں کے ذریعے ٹھیک کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر سٹریس کا اور اس مریض کے خراب ہونے کا جو لیول ہے وہ ایکول ہے تو پھر وہ دواؤں کے ذریعے ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ یہ میری انڈرسٹینڈنگ ہے۔ یعنی سٹریس والے مریض بھی ہمارے پاس بہت سے ٹھیک ہوئے ہیں، ان کی سٹریس ہی کم ہو جاتی ہے، لیکن اس کو جو ہم نے پڑھا پروپورشنیٹ ٹو دا سچویشن، یعنی جو سٹریس ہے وہ اس کے جو فیکٹرز ہیں ان کے حساب سے ہونی چاہیے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ایک بندہ بلی کو دیکھ کر شیر جتنا ریاکشن کرے۔ تو اگر کوئی بلی کو دیکھ کر شیر جتنا ریاکشن کرتا ہے تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ یہ اس کے اندر خرابی ہے، وہ فیکٹر کے اندر خرابی نہیں۔ جو سٹریس کا فیکٹر ہے، جو فرائٹ کا فیکٹر ہے، وہ اثر انداز نہیں ہو رہا، بلکہ اندرونی جو اس کا میکانزم ہے وہ زیادہ ریئیکٹ کر رہا ہے۔ تو یہ چیزیں ہومیوپیتھی میں بڑی ڈیپلی ان کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور جب تک ہم مریض کے پورے حالات کو اور اس کی طبیعت کو اور اس کے ساری کنڈیشن کو ڈیٹیل سے ہم سمجھتے نہیں ہیں، تب تک ہم یہ انالیسز نہیں کر سکتے کہ اس مریض کو ہم دوا کے ذریعے ٹھیک کر بھی سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے۔ مثلاً اگر ایک پیشنٹ ہے، وہ اتنے ہی شدید قسم کے سٹریسفل ماحول میں رہتا ہے اور اس کے حالات ایسے ہی اتنے شدید قسم کے خطرناک ہیں کہ اتنے خطرناک اور اتنے سٹریس میں کوئی بھی انسان دنیا کا وہ سٹریس میں آ جائے اور وہ اس سے متاثر ہو جائے تو اس کو آپ دوا کے ذریعے کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں۔ یہ جب میں نے آرگینن پڑھی، چونکہ ہم نے شروع میں جو ہماری کیس ٹیکنگ تھی وہ لیمیٹڈ تھی، تو جب آرگینن کو میں نے ڈیٹیل سے پڑھا، جہاں ہانی من کا ذکر کرتے ہیں کہ آپ مریض سے اس کا آکوپیشن معلوم کریں اور اس کے زندگی کے حالات بھی معلوم کریں، تو اس وقت تو سمجھ نہیں آتی تھی کہ حالات کو معلوم کرنے کا مطلب مریض تو بیماری لے کے آتا ہے، ہم جو کلاسیکل ہومیوپیتھی کرتے ہیں وہ زیادہ سے زیادہ وہ اس وقت مریض کی موجودہ جو ذہنی علامات ہوتی ہیں کہ اس کا مزاج کیسا ہے، ریئیکشن کیسا ہے، کیا 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 اس کی مطلب ہیں مخصوص علامات، سمٹمز کیا ہیں، کمپنی ڈیزائر ہے، غصہ ہے، فیئر ہے، اس طرح کی چیزیں لیتے ہیں، لیکن مریض کے زندگی کے حالات ہم نہیں معلوم کرتے۔ تو اب جا کر مدت بعد یہ سمجھ آئی کہ زندگی کے حالات معلوم کرنے بہت ضروری ہوتے ہیں، کیونکہ اگر مریض کی جو حالت ہے اس کی سچویشن کے حساب سے موزوں ہے، یعنی اس سچویشن میں کوئی بھی بندہ اس طرح کا ریئیکٹ کرتا ہے یا اتنا وہ محسوس کرتا ہے تو اس چیز کو پھر ہم دوا کے ذریعے ٹھیک نہیں کر پائیں گے۔ تو یہ چیزیں ہیں انڈرسٹینڈ کرنے والی کہ مریض کن چیزوں سے خراب ہو رہا ہے۔ تو ان میں ہم نے جو نیوٹریشن میں ڈیل کرنا ہے وہ ہم نے غذاؤں کو ڈیل کرنا ہے، اور غذاؤں میں ہم نے سب سے پہلے ایٹکن کی اسٹڈی شروع کی ہے۔ تو ایٹکن کے حوالے سے میں سب سے پہلی بات تو یہ آپ کو بتانا چاہوں گا کہ یہ ڈاکٹر ایٹکن، اس نے جو اپنی کتاب کا نام رکھا نیو ڈائٹ ریولیوشن، نیا غذائی انقلاب، تو یہ واقعی غذائی انقلاب ہے۔ آج کل ہمارے گروپ کے بھی کچھ دوست ہیں جو ڈاکٹر خالد جمیل صاحب کے لیکچر اٹینڈ کر رہے ہیں، ان کی ویڈیوز دیکھ رہے ہیں، وہ کیٹو ڈائٹ سکھا رہے ہیں، بہت سے لوگ ان کے فالورز ہیں، لیکن یہ ڈاکٹر ایٹکن فاؤنڈر ہے ان چیزوں کا
جس نے اس وقت دنیا میں یہ کنسیپٹ دیا 70s 80s میں، جب ہارٹ کے پیشنٹس کو، جب ڈائبٹیز کے پیشنٹس کے لیے، جب موٹاپے کے پیشنٹس کے لیے میٹ کو، پروٹین کو اور فیٹ کو سخت مضر سمجھا جاتا تھا۔ پچھلے لمبا عرصہ جو غالباً کو 50 60 سال یا 100 سال کا جو عرصہ ہے، اس میں جو امریکن جو میڈیکل جو سسٹم تھا، اس نے یہ جو ان کی ریکمنڈیشنز تھیں یا ان کی اس وقت کی جو انڈرسٹینڈنگ تھی، اس کے مطابق گوشت کو، فیٹ کو، ان چیزوں کو بہت مضر سمجھا جاتا تھا، اور وہ بہت کم مقدار کر دیتے تھے اس طرح کے مریضوں کی، یا بند کر دیتے تھے۔ تو باقی رہ کیا جاتا تھا؟ باقی کاربوہائیڈریٹس رہ جاتے تھے، باقی ان کے پاس روٹی رہ جاتی تھی کھانے والی، میدا رہ جاتا تھا، آٹا رہ جاتا تھا، کسی بھی فارم میں ہو، وہ بیکری میں بنا ہوا وہ مطلب ہے ماڈرن سٹائل میں بنی ہوئی بریڈ ہو یا گھر میں بنی ہوئی روٹی ہو، چلے تھوڑا بہت آٹے کا فرق ہوتا ہے، جو بھی ہوتا ہے، لیکن گھوم پھر کے رہ تو ان کے پاس آٹا ہی جاتا تھا۔ لیکن اس کے بعد جو اس آٹے نے خرابیاں پیدا کیں اور اس نے تباہیاں پھیلائیں، اور اس آٹے کے ساتھ پھر جب میٹھا شامل ہوا، جب کوک اور کولڈ ڈرنکس شامل ہوئے، اور پھر اس آٹے کی جو ریفائنڈ شکل ہے میدے میں، اور باریک جو ہے فائن قسم کے میدے میں، جب یہ جو بیکری پروڈکٹس ہیں اور فاسٹ فوڈ ہیں یہ آئے، تو انہوں نے پوری دنیا میں تباہی پھیلائی۔ پوری دنیا کے اندر اتنی تیزی کے ساتھ وبا کی صورت میں موٹاپا اور ڈائبٹیز اور ہائپر ٹینشن پھیلی کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ اب بھی جو لوگ اس میں ہیں مبتلا ہیں، ان کے ہر گھر میں تقریباً سب کے سب لوگ ہی مریض ہیں، سب کے سب ہی، مطلب بڑے بڑے تو بڑے رہ گئے، جو بوڑھے ہیں، بڑے ہیں، جو ینگ ہیں، جو 30s میں ہیں۔ اور پاکستان میں تو یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ 30s والے لوگ اپنے آپ کو وہ بوڑھا سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ 36 سال میں لوگ جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اب یہ جی ایج فیکٹر ہے، اب یہ تو ہونا ہی ہے۔ تو ینگ لوگ بیماریوں میں مبتلا ہیں، چھوٹے بچے بیماریوں میں مبتلا ہیں۔ تو جیسے جیسے یہ غذائیں خراب ہوتی جا رہی ہیں، یہ غذائی بیماریاں بہت تیزی کے ساتھ دنیا میں بڑھ رہی ہیں، اور ہمارے استاد محترم فرماتے ہیں کہ جب تک ایک معالج ان بیماریوں کی اچھی سوجھ بوجھ حاصل نہیں کر لیتا، وہ کامیاب پریکٹس نہیں کر سکتا۔ تو جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ایٹکن جو ہے یہ فاؤنڈر ہے اس انقلاب کا، جس میں آٹے کو اور غلہ جات کو اور چینی کو بند کیا گیا۔ چینی تو خیر دوسرے لوگ بھی بند کرتے ہیں، لیکن اس نے جو بیڈ کارب ہے، بیڈ کارب جو پیور قسم کے کاربز ہیں، اور جس میں آٹے کا، گندم کا زیادہ عمل دخل ہے، اس کے اوپر کام کیا، اور اس نے بند کیا، اور اس کو ریپلیس کیا اس کے ساتھ، میٹ کے ساتھ اور فیٹ کے ساتھ، اور بہت معمولی مقدار جو ہے وہ اس نے سبزیوں کی رکھی۔ تو یہ ایک انقلاب تھا جو پوری دنیا میں آیا۔ اس وقت بہت اس کو ریزسٹنس کا بھی سامنا کرنا پڑا، اس کے اوپر بہت زیادہ تنقید ہوئی، کریٹیسزم بہت زیادہ ہوا، لیکن رفتہ رفتہ چونکہ دنیا میں اور کوئی راستہ نہیں تھا، باقی جو پہلے میتھڈز تھے، جو لو کارب والا میتھڈ، لو پروٹین والا میتھڈ تھا، یہ لو فیٹ والا میتھڈ تھا، یا جو موٹاپے کے لیے کیلری کاؤنٹنگ سسٹم تھا، وہ مکمل طور پر فلاپ ہو چکا تھا۔ میرے مشاہدے میں ایسے کچھ مریض آئے ہیں جنہوں نے کئی دفعہ اپنا وزن کم کرنے کی کوشش کی۔ وہ کیلری کاؤنٹنگ والا جو سسٹم ہے کہ آپ غذا جو ہے وہ کم لیں، یعنی 1 سلائس یا 1.5 سلائس جو ہے وہ صبح کو لیتے ہیں، اور دوپہر کو آدھی روٹی یا تھوڑا سا، اور پھر شام کو بالکل معمولی سا کھانا۔ تو وہ جو کم کیلریز لینے والا سسٹم تھا خصوصاً موٹاپے کے لیے، وہ بری طرح پوری دنیا میں پٹ چکا تھا اور ناکام ہو چکا تھا۔ اگر اول تو اس میں کامیابی حاصل ہوتی ہی نہیں، چونکہ اس میں مریض بہت زیادہ بھوکا رہتا ہے، مسلسل بھوکا رہتا ہے، اور بھوک ایک انسان نے کب تک برداشت کرنی ہوتی ہے؟ بھوک نہیں برداشت ہوتی۔
تو بڑے ہمت والے اور بڑے مصمم ارادے والے جو لوگ تھے وہ 2 3 ماہ 4 ماہ اس پر چلتے تھے، اور پھر آخر کار وہ بھوک سے تنگ آ کر کھانا شروع کر دیتے تھے، اور پھر ان کا وزن پہلے کی طرح بڑھ جاتا تھا، بلکہ پہلے سے بھی بڑھ جاتا تھا۔ اور اس سے جو خرابیاں آتی تھیں وہ ہم آگے ان کے اوپر تفصیل سے بات کریں گے۔ تو وہ جو سسٹم تھے وہ پہلے مکمل طور پر وہ ناکام ہو چکے تھے، تو لوگوں کے پاس اور کوئی آپشن نہیں تھا، تو لوگوں نے اس کو اپنایا اور اس کے پھر انہوں نے فائدے دیکھے۔ لیکن ایٹکن کو اسٹڈی کرنے سے پہلے میں یہ آپ کے اوپر بہت اچھی طرح واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ یہ بہت زیادہ میٹ کے اوپر، گوشت کے اوپر رکھتا ہے مریضوں کو، پروٹین کے اوپر، جس میں انڈے بہت زیادہ ہوتے ہیں، ہر طرح کا گوشت ہوتا ہے، ریڈ میٹ بھی ہوتا ہے بہت زیادہ۔ لیکن جو میں نے اپنی پریکٹس میں آبزرو کیا وہ ایسا نہیں ہے کہ ہم تمام مریضوں کو اس طرح کی ڈائٹ کے اوپر رکھ سکیں۔ جو موٹاپے کے، جو ہارٹ کے، جو شوگر کے مریض ہیں، جن کو یہ کتاب ٹارگٹ کرتی ہے، ان تمام مریضوں کو اس طرح کی ڈائٹ پر نہیں رکھا جا سکتا۔ کچھ لوگ اس سے بہت اچھا فائدہ اٹھاتے ہیں، اور کچھ لوگوں کو یہ زیادہ فائدہ نہیں دیتی۔ کچھ لوگ مطلب ہے ان کا وزن اس سے زیادہ کم نہیں ہوتا، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو اس سے نقصان بھی ہوتا ہے، مثلا ان کو قبض ہو جاتی ہے، خارش ہو جاتی ہے، پھنسیاں وغیرہ، ہیٹ تپش وغیرہ ہوتی ہے، اس طرح کے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ تو جب میں نے سب سے پہلے اس کو اسٹڈی کیا تو میں نے کافی مریضوں کے اوپر یہ اپلائی کیا، تو کافی لوگوں کو جہاں فائدہ ہوا وہاں کچھ لوگوں کو ان کو تکلیف بھی ہوئی، اس سے ان کو پرابلمز بھی ہوئے۔ تو پھر میں نے اور کافی سارے کنسیپٹس جو ہیں وہ رفتہ رفتہ اسٹڈی کیے پچھلے 10 12 سال میں۔ تو وہ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کس مریض کو کس طرح کی ڈائٹ پر رکھنا ہے، تو وہ بہت ضروری ہے۔ یہ کتاب جو میں نے آپ کو بھیجی ہے اور اس کو اسٹڈی جو ہے ہم کر رہے ہیں، وہ کرنے کا مقصد یہ سب مریضوں کے لیے یہ سمجھنا نہیں ہے کہ ہم نے سب مریضوں کو گوشت کے اوپر رکھنا ہے، سب کو ہم نے زیادہ انڈے کھلانے ہیں، سب کو زیادہ گوشت کھلانا ہے، جو بھی موٹاپے کا پیشنٹ ہے۔ موٹاپے کی کیٹیگریز ہیں، وہ آگے ہم ڈیٹیل سے دیکھیں گے، اور میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو تفصیل سے بتاؤں گا کہ کس طرح کا موٹاپا اور اس کے ساتھ کیا کیا سمٹمز ہوتی ہیں، اور جن کو ہم نے اس ڈائٹ پر رکھنا ہے۔ اور پھر اگر اس مریض کی سمٹم کوئی ڈیفرنٹ ہوتی ہیں، اس کا جو مزاج ہے وہ مختلف ہوتا ہے، تو اس کے ساتھ پھر کیا کیا علامات لے کر مریض ہمارے پاس آتا ہے، اور ان کو پھر ہم نے کس طرح کی ڈائٹ پہ رکھنا ہے۔ میں اپنا ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ ایٹکن کرنے سے جو مریضوں کو فائدہ ہوا، جو اس نے کافی سارے کیسز اس کتاب میں بھی مینشن کیے ہیں، یا پھر جو لوگ ویسے بھی کیٹو ڈائٹ یا ایٹکن ڈائٹ کرتے ہیں، ان کو جو فائدہ ہوتا ہے وہ گوشت کھانے کی وجہ سے نہیں ہوتا، وہ وہ غلط غذائیں چھوڑنے کی وجہ سے ہوتا ہے، جن کو ایٹکن چھڑواتا ہے۔ وہ چینی چھڑواتا ہے، میدا چھڑاتا ہے، بیکری پروڈکٹ یہ بند کراتا ہے، یہ چیزیں چھوڑنے سے ان کو فائدہ ہوتا ہے۔ تو جب ہم نے روٹی چھوڑنی ہے، آٹا چھوڑنا ہے، ظاہر ہے ہم نے اس کی جگہ کسی نہ کسی چیز سے پیٹ تو بھرنا ہے۔ لیکن جن لوگوں کے لیے میٹ مفید ہی نہیں ہے، مثلاً ہم ایٹکن کروانے سے پہلے ایٹکن نے کتاب میں تفصیل سے مینشن کیا ہوا ہے، ٹیسٹ کرواتے ہیں، ہم ایل ایف ٹی ٹیسٹ کرواتے ہیں، لیور فنکشن ٹیسٹ کرواتے ہیں، اور آر ایف ٹی ٹیسٹ کرواتے ہیں، اور بھی مریض کی تکالیف کے مطابق جو اس کے مطلوبہ ٹیسٹ ہوتے ہیں وہ ہم کرواتے ہیں۔ تو اب اگر کسی مریض کا آر ایف ٹی بگڑا ہوا ہے، اس کا رینل فنکشن ڈسٹرب ہے، جو کہ شوگر کے اکثر مریضوں میں آ جاتا ہے، تو اس کو ہم کس طرح زیادہ میٹ کے اوپر رکھ سکتے ہیں۔ تو اس لیے اس کتاب کو جو پڑھنے کا بیسک مقصد ہے وہ ہے میٹابولک ڈیزیزز کو سمجھنا، کہ کس طرح سے میٹابولزم ڈسٹرب ہوتا ہے، کس طرح سے یہ جو بیڈ کاربز ہیں یہ اثر انداز ہوتے ہیں،
کس طرح سے یہ اندرونی نظام کو خراب کرتے ہیں، اندرونی نظام کو خراب کرنے کے بعد پھر کیا کیا اندر خرابیاں آتی ہیں، ان کا پیٹرن کیا ہوتا ہے، ان کے ساتھ مریض کے میں علامات کیا کیا ہوتی ہیں، اس چیز کو سمجھنے کے لیے یہ اٹکن بہترین کتاب ہے۔ ہومیوپیتھی کا جو اصول ہے انڈیویجولائزیشن کا، یہ انڈیویجولائزیشن کا اصول یہ یونیورسل اصول ہے، اور جہاں ہومیوپیتھی میں اور ہومیوپیتھی کے ہر سٹیپ پر، علاج کے ہر سٹیپ پر انڈیویجولائزیشن وہ اپلائی ہوتا ہے، وہ اصول یعنی میڈیسن کی سلیکشن پر بھی اپلائی ہوتا ہے، اس کے بعد پھر پوٹینسی کی سلیکشن پر بھی اپلائی ہوتا ہے، اس کے بعد پھر ریپیٹیشن پر بھی اپلائی ہوتا ہے، اور اس کی ڈوز پر بھی اپلائی ہوتا ہے۔ ہر مریض کے لیے جیسے دوا مختلف ہوتی ہے، اسی طرح اس کی پوٹینسی مختلف ہوتی ہے۔ یعنی یہ آپ 4 مریض نیٹرم میور کے دیکھتے ہیں تو ہو سکتا ہے کسی کو 10 ایم کی ضرورت ہو، کسی کو 1 ایم کی، کسی کو 6 کی، کسی کو 30 کی۔ تو اسی طرح جس طرح دوا میں انڈیویجولائزیشن انفرادیت کا اصول ہے، جس طرح سلیکشن آف پوٹینسی میں انڈیویجولائزیشن کا اصول ہے، جس طرح ڈوز میں انڈیویجولائزیشن کا اصول ہے، کسی کو 1 چمچ، کسی کو 2 چمچ، کسی کو ہاف سپون، ایون کہ ریپیٹیشن میں بھی انڈیویجولائزیشن ہے۔ وہی میڈیسن سیم پوٹینسی میں، سیم ڈوز میں کسی مریض کو آپ کو صبح و شام دینی پڑے گی، کسی کو آلٹرنیٹ ڈے پر دینی پڑے گی، کسی کو 5 دن بعد دینی پڑے گی، کسی کو 7 دن بعد دینی پڑے گی۔ تو جو اصول ہے کہ پہلی 1 یا 2 ڈوزز دے کر، خصوصاً جو اگر آپ سپلٹ ڈوز دیتے ہیں تو وہ دے کر آپ اس کو چیک کریں کہ اس ڈوز کا ڈیوریشن کتنا ہے۔ ابھی میں نے ایک کیس لاسٹ منتھ شروع کیا ہے، تو اس کیس میں میں نے LM7 ریکمینڈ کی ہے، اور LM7 کی پہلی ڈوز دینے کے بعد جب میں نے اس کا جو آبزرو کیا ہے کہ اس کا اثر کتنی دیر رہتا ہے، تو وہ کوئی 9-10 دن رہا ہے۔ تو میں نے ان کو فون پہ بتایا، وہ انگلینڈ سے ایک میرے پاس آیا ہے کیس، بچی ہے ینگ، جو بار بار ہاتھ دھوتی ہے اور گھنٹہ 2-3 گھنٹے واش روم میں بیٹھی رہتی ہے۔ تو اس کو جو میں نے وہ دی ہے LM7 پوٹینسی دی ہے، عام طور پر LM ڈیلی ریپیٹ کی جاتی ہے، اور سم ٹائم ڈیلی 2 ٹائم بھی ریپیٹ کی جاتی ہے، لیکن اس بچی کے اوپر جو LM کی پہلی ڈوز تھی اس نے 1 ہفتہ تقریباً کام کیا، تو اس کی ہم نے ہفتہ بعد ریپیٹیشن مقرر کی ہے۔ تو یہ جو ہومیوپیتھی کا اصول ہے انڈیویجولائزیشن کا اصول، جس طرح ہومیوپیتھک پریکٹس کے ہر سٹیپ پر اپلائی ہوتا ہے، یہ ڈائٹ پر بھی اپلائی ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم تمام موٹاپے کے مریضوں کو، تمام شوگر کے مریضوں کو، تمام ہارٹ کے مریضوں کو، تمام ہائپر ٹینشن کے مریضوں کو ایٹکن ڈائٹ پر لگا لیں، ایسا قطعاً نہیں ہے۔ کچھ مریضوں کو یہ بہت زیادہ سوٹ کرے گی، اور کچھ کو یہ بالکل سوٹ نہیں کرے گی، کچھ کو فائدہ نہیں کرے گی، اور کچھ کو نقصان بھی کر سکتی ہے۔ تو اس لیے یہ ہم نے ڈیٹیل میں آگے پڑھنا ہے کہ ہم نے کس سیٹ آف سمٹم کے اوپر، ہمارے پاس جب مریض آتا ہے تو اس کا سیٹ آف سمٹمز کیا ہے، اس کی جو سمٹمز کا گروپ وہ ہمارے پاس لے آیا ہے وہ کیا ہے، اور اس کے اندرونی آرگنز کی کنڈیشن کیا ہے، اس کے پینکریاز کی کنڈیشن کیا ہے، اس کے لیور کی کنڈیشن کیا ہے، اس کی کڈنی کی کنڈیشن کیا ہے، جو ہمارے میجر آرگنز ہیں جن کا ڈائٹ کے ساتھ بیسیکلی کنیکشن ہے، ان کی کنڈیشن کیا ہے۔ وہ ان سب ہر مریض کی کنڈیشن دیکھ کر، اس کے ٹیسٹ کروا کے، اس کے مطابق پھر اس کی سمٹم میچ کر کے پھر ہم نے ڈائٹ پلان اس کو دینا ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم یہ سوچ لیں کہ یہ ڈائٹ ہے، جس طرح کہ اب ہمارے گروپ کے ہی کچھ دوست وہ ڈاکٹر خالد جمیل صاحب کے وہ لیکچر سن رہے ہیں اور وہ اپلائی بھی کر رہے ہیں، لیکن مجھے ایسے لگتا ہے کہ وہ جس طرح مطلب میں نے ان کو بہت زیادہ ڈیٹیل سے نہیں دیکھا ہے، لیکن اگر بغیر سوچے سمجھے وہ کیٹو ڈائٹ بھی جو ریکمینڈ کی جاتی ہے، جس میں بہت زیادہ وہ دیا جاتا ہے، فیٹ دی جاتی ہے اور پروٹین دیا جاتا ہے، اور ایک میں نے ان کی ویڈیو دیکھی ہے جس میں وہ ریڈ میٹ جو ہے بہت زیادہ وہ ریکمینڈ کر رہے تھے،
اور ریڈ میٹ میں بھی وہ ایسا کہہ رہے تھے کہ جس کا رنگ بھی زیادہ لال ہو وہ گوشت آپ نے دینا ہے۔ تو اگر آپ شوگر کے ہر مریض کو ایسا گوشت کھلائیں گے تو ہو سکتا ہے وہ بہت زیادہ نقصان ہو اس کو۔ تو اس لیے اس میں بھی انڈیویجولائزیشن کا جو اصول ہے اس کو ہم نے ہاتھ سے نہیں چھوڑنا۔ تو اب ہم آتے ہیں ایٹکن کتاب کی ڈیٹیل سے اسٹڈی کی طرف۔ پیج نمبر 5 پریفیس میں ڈاکٹر ایٹکن لکھتے ہیں، جب میں نے یہ کتاب لکھی تھی اس وقت سے لے کر آج کے دن تک میرا یہ پختہ یقین رہا ہے کہ ہمارے ملک میں موٹاپے کے مرض نے جو ایک وبائی صورت اختیار کر رکھی ہے اس کی اصل وجہ متوازن اور صحت مند غذا کے بارے میں وسیع پیمانے پر پھیلائی گئی غلط فہمیاں اور ناقص معلومات ہیں۔ تو یہ وسیع پیمانے پر پھیلائی گئی جو ناقص غلط فہمیاں اور ناقص معلومات ہیں، انہوں نے پوری دنیا میں بڑی تباہی پھیلائی۔ امریکن جو وہ میڈیکل ان کا سسٹم ہے، جو ان کے ادارے ہیں، جو ان ساری چیزوں کو وہ ان کے بناتے ہیں، پروٹوکول بناتے ہیں اور ان کے لیول اور وہ ساری چیزیں اور ریکمنڈیشن جو ہیں وہ مقرر کرتے ہیں، ان اداروں نے ایٹکن سے پہلے اب تو ویسٹ میں بھی یہ لاسٹ ٹائم کینیڈا میں ایک میری مسز کی کوئی ہے ان کی کلاس فیلو، تو وہ ان کو پری ڈائبٹیز ان کی ڈائگنوز ہوئی ہے، تو اس کو انہوں نے وہاں بھی یہ مطلب ہے لو کارب ڈائٹ پر رکھا ہے، جس میں کافی زیادہ پروٹین ہے اور وائٹ میٹ انہوں نے دیا ہے، اس کے ساتھ ویجیٹیبلز دی ہیں۔ تو اب یہ کنسیپٹ تو اگرچہ پوری دنیا میں تبدیل ہو چکا ہے اور بڑی تیزی کے ساتھ تبدیل ہو رہا ہے، اور ہمارے ہاں بھی اس پر کافی کام ہو چکا ہے، لیکن اس سے پہلے یہ سمجھا جاتا تھا کہ موٹاپے کے مریضوں کے لیے گوشت اور چکنائی سخت نقصان دہ ہے، اور جب ان کو یہ بند کر دیا جاتا تھا تو باقی ان کے پاس بچتا کیا تھا؟ باقی ان کے پاس پھر کارب رہ جاتے تھے، ان کے پاس آٹا رہ جاتا تھا، جس آٹے نے، اور پھر وہ جب اس میں فوڈ انڈسٹری انوالو ہوئی اور اس میں انہوں نے مطلب ہے اس کو زیادہ ریفائنڈ شکل میں اور پروسیسڈ شکل میں لے کے آئے اس آٹے کو بھی بیکری پروڈکٹس کی صورت میں، تو اس نے پوری دنیا میں تباہی پھیلائی۔ تو گوشت تو کھانا نہیں، چکنائی تو لینی نہیں، پیچھے رہ گئی بریڈ، اور بریڈ کسی بھی فارم میں ہو یہ بنیاد ہے بہت ساری خرابیوں کی۔ تو اس سے پہلے جو کنسیپٹ تھا وہ یہ تھا کہ یہ چیزیں خراب کرتی ہیں، فیٹ خراب کرتا ہے، میٹ خراب کرتا ہے، تو انفارچونیٹلی لوگوں نے میٹ سے اوائڈ کرنا اور پھر روٹی ہی کھائے جانا، جو ادھر ہوتی تھی بریڈ ہوتی تھی، چاہے وہ اب وہ مطلب بیکری سے بن کر آئے بریڈ، اور چاہے ہم گھر میں آٹے کی بنائیں، آٹا ہی ہے، اگر اس کو زیادہ باریک کر لیا جائے تو وہ زیادہ خراب ہو جاتا ہے۔ تو وہ جو وسیع پیمانے پر پھیلائی گئی غلط فہمیاں تھیں، انہوں نے پوری دنیا میں تباہی مچائی۔ اب الحمدللہ یہ تبدیل ہو رہی ہے۔